علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو اللہ خوب جانتا ہے۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 1، اس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس صورت کا نام، زمان نزول اور جو موضوع جن کے اوپر اس میں بحث کی گئی، یہ رہنمائی دی گئی، وہ ہمارے مطالعے میں آ چکی ہیں۔ ممتحنہ کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ امتحان لینے والی صورت، دو معنی اس کے مفسرین لیے ہیں۔ اس کا تلفظ ممتحنہ بھی کیا جاتا ہے اور ممتحنہ بھی۔ تو پہلے تلفظ کے لحاظ سے معنی ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، اور دوسرے تلفظ کے لحاظ سے معنی ہے امتحان لینے والی صورت۔ تو یہ اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ جو ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر خطاب جو ہے ایمان لانے والوں سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر یعنی وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے یعنی اللہ کے میرے اور اپنے دشمنوں کو جو ہے دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب یعنی اللہ پر ایمان لائے ہو۔ یہاں پر دراصل اس آیت کا جو پس منظر ہے، تھوڑا سا اس واقعے کی طرف ہمیں دوبارہ تفصیل کے ساتھ جانا چاہیے۔ گزشتہ پس منظر میں اور مرکزی مضمون کے اندر وہ بات آ چکی ہے مختصراً، لیکن اس آیت کے ضمن میں جو ہے مفسر نے وہ قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو قصہ یہ ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس وقت معاہدوں کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی، جو ایگریمنٹ جو معاہدہ کرتے تھے اس کا پاس رکھنا بہت ضروری ہوتا۔ اگر ان معاہدے کو توڑ دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک دوسرے فریق کو جو ہے نا جنگ کرنے کی اجازت مل جاتی۔ یہ سچویشن تو معاہدے کی بڑی اہمیت ہے۔ آج بھی جو معاہدے ہوتے ہیں، معاہدوں کی بڑی اہمیت، اور معاہدہ
معاہدہ کو اگر توڑا گیا تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جو ہے اس پر چڑھائی کرے۔ تو ایسا ہی معاملہ وہاں پر بھی ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا کس نے تھا؟ قریش نے توڑا تھا، حالانکہ ان کے فیور میں تھا وہ معاہدہ۔ سن 7 ہجری میں ابتدائی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا تھا ان کے فیور میں تھا۔ بہت سارے صحابہ جو ہے اس سے تھوڑا سا یہ ہو گئے تھے، سمجھ میں نہیں آیا تھا ان کو کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے ساتھ دب کر معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، اور وہ جو معاہدہ آپ کیے تھے اللہ کے اذن سے کیے تھے، اس کے اندر کوئی دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اصل میں اس کی حکمت تھی اس کے اندر، اور وہ جو ہے 1 سال کے اس میں ہی جو ہے تھوڑے سے عرصے میں جو لوگوں نے اس کو توڑ دیا۔ تو ابھی توڑتے ہی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن چند مخصوص صحابہ کے سوا کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی تھا جب کہیں غزوے میں جاتے، جب کہیں کسی کو بھیجتے تو ہر ایک کو سیکرٹ اوپن نہیں کرتے، وہ چند مخصوص لوگوں کی حد تک کی بات رکھتے اور جو ہے اپنی حد تک رکھتے، تاکہ لوگ جو ہے اس راز کو فاش نہ کر سکے اور دشمن کو اطلاع نہ دے کہ آپ کے منصوبے، آپ کا پلان کیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی، انفارمیشن، خبر جو ہے نا بہت ہوتی تھی۔ تو اس سے ہوتا کیا تھا، دشمن الرٹ ہو جاتا اور پھر تدبیر اختیار کرتا دفاع کا، یا جیسا جو حملہ کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی اپنانا ہے، وہ جو دشمن ہوشیار ہو جاتا تھا، چوکنا ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے چند مخصوص لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی۔ اب غور کرنے کی بات ہے تو ایک تو یہ لونڈی ہے، دوسری بات یہ کہ آزاد ہو گئی، تیسری بات یہ کہ کام کیا کر رہی، وہ گانے بجانے کا کام کر رہی، اور اتنا ہونے کے باوجود، یہ کام کرنے کے باوجود بھی اس کو تنگی تھی، تنگ دستی کی تھی، اور یہ شکایت لے کر کس کے پاس پہنچتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے جو ایک دم فوراً انکار نہیں کیا اس کو، یہ نہیں کہا یہ کیسی خراب عورت ہے، گانے بجانے والی میرے پاس آ گئی کر کے، ایسا نہیں کہا۔ دیکھ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اخلاق تھے اور کیسے لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کی کیسی مدد کرتے تھے۔ یہ بھی اس سے ہم کو اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔ تو اس نے جب شکایت کی، مالی تنگ دستی کی اور مدد بھی مانگی اللہ کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو یہ بات معلوم پڑتی ہے، کوئی بھی آپ کے پاس آتا تو خالی ہاتھ آپ نہیں بھیجتے۔ جو کوئی اپنی ضرورت لے کر آیا، اگر خدا نخواستہ اگر آپ کے پاس نہ بھی ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کسی صحابی کے پاس ریفر کر دیتے، جاؤ ان سے جو ہے یہ کرو، ہے نا۔ ایک واقعہ ملتا ہے نا ہم کو سیرت کے اندر کہ آپ نے جو ہے حضرت بی بی فاطمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ کے گھر کے یہاں ریفر کر دیا، تو جو وہ مہمان گیا، اب اتفاق سے ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، تو کچھ سامان بیچ کر 1 کلو یا 1 سیر آٹا منگا کے روٹی ڈالی، یا کچھ تھوڑا بہت منگا کے باہر ڈالا، اور وہ ڈال کے جو ہے ان کو خاطر تواضع کی، کیونکہ حکم کس کے پاس سے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ان کو یہ کر دیے اور اس نے میں ختم ہو گیا، پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ تو ایسے واقعات بہت ملتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے تھے۔ ایک شخص آ کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، تو ایک بکری کچھ لیتا ہوں کر کے کہا، پھر بعد میں کہا کہ کتنے دیں گے آپ؟ تو آپ نے کہا جتنے چاہے اتنے لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں پورے لے جاؤں؟ تو ہاں لے جاؤ پورے۔
تو ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت تھی، اخلاق تھی اور آپ کے جو ہے معاملات تھے. تو یہ خاتون بھی جو ہے آئی اور مدد طلب کی. تو آپ نے بنی عبد المطلب اور بنی المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کر دی. اب یہاں پہ کیا ہوا، آپ نے خود اپنے اس سے دے نہیں سکے، خود اپنے سے نہیں دے، بلکہ آپ نے ان سے وہ قبیلے سے بولا کہ بھائی اس کی مدد کر دو، یہ مدد کر دو. تو لوگوں نے پھر بعد میں مدد کر دیا. اب ہم یہاں پر ایک اور بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز جماعت سے جو پڑھنے کی جو اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اس میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جانیں. جماعت سے پڑھنے سے اس کا فائدہ ہونے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو جانیں اور ایک دوسرے کو کام آئیں. اس مقصد سے جو ہے نا وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ بھائی کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مسکین ہے. مسکین اسے کہتے ہیں جو ضرورت مند ہے لیکن اپنی حاجت بیان نہیں کرتا. یہ دراصل مقصد ہوتا تھا. لوگ ایسا نہیں کہ پڑھے آگے، ایسا نہیں تھا. تو اللہ، اور آج بھی اگر ایسا ہو تو ایسا جان پہچان ہو، قبیلے ہو یا محلوں سے لوگ جو واقف ہوتے ہیں تو ان کو مسائل حل اگر کرنا ہے تو امام یا ذمہ دار جو ہے بتائے کہ بھائی فلاں فلاں شخص ہے، اس کا فلاں فلاں مسئلہ ہے کوئی اس کا مسئلہ حل کرنے والا. اس طریقے سے یہ تنظیم ہے، اجتماعیت ہے، وہ اجتماعیت کا بیت المال ہو، اس کے ذریعے سے لوگوں کی حاجت پوری کرنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبیلوں سے جو ہے اپیل کی اور اس کی ضرورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دی. جب وہ مکے جانے لگی وہ عورت، چونکہ مکے کی تھی وہ، تو حضرت حاطب بن ابی بلتا صحابی ہیں، یہ جنگ بدر میں بھی شامل ہیں، بدری صحابی ہے. بدری صحابی کا بہت بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا. تو یہ حضرت بن ابی بلتا اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط بعض سرداران مکہ کے نام دیا اور 10 دینار دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے. اب یہ اتنے بڑے صحابی تھے، انہوں نے اس خاتون سے مل کر ایک خط دیے تاکہ سرداران مکہ کے نام دیے. حالانکہ ان کا خاندان وہاں رہتا تھا، خاندان کو نہیں دیے بلکہ سرداران مکہ کو جو ہے وہ خط دیے اور وہ راز فاش نہیں کرنا کر کے اس کو 10 دینار اور دیے. ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر آپ کو اشارہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی. روزہ خاخ کے مقام پر جو ہے مدینہ سے 12 میل بولے تو کتنا ہوا کلومیٹر میں 24 کلومیٹر 23 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ فاصلہ اتنا طے کر چکی تھی وہ. تو تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب کا ایک خط ہے، جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو. کس کو حکم دیا؟ یہ صحابہ کو حکم دیا. اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا، اگر دے دے تو چھوڑ دینا، اور نہ دے تو اس کو قتل کر دینا. یہ حکم تھا ان کو. نہ دے، دیکھو کتنا غداری اور یہ ایسا اسلامی ریاست کے راز کو فاش کرنا، اس کی غداری کرنا کتنی بڑی سزا ہے. اگر وہ نہ دے تو اس کو قتل کر دینا. تو یہ حضرات جب اس مقام پر پہنچے تو عورت کو وہاں وہ موجود تھی وہاں پر، انہوں نے اس سے خط مانگا سیدھے شرافت سے. تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. انہوں نے تلاشی لی مگر کوئی خط جو ہے ان کو نہیں ملا. آخر کار انہوں نے کہا خط ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں گے. اب جب ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ بات، تو بات سچی ہوگی، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے ان کو یقین تھا کہ اس کے پاس ہے لیکن یہ چھپا رہی ہے. اگر تم سیدھے دے دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تم کو برہنہ کریں گے، کپڑے نکال دیں گے اور تیری تلاشی لیں گے.
جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا. چوٹی میں چھپائی تھی وہ، تو وہ نکال کر انہیں دے دیا اور یہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت میں لے آئے. کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں. یہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا، یہ خط کے اندر، کہ ایسا ہی کر رہے ہیں کر کے. مختلف روایات میں خط کے الفاظ مختلف نقل ہوئے، مگر مدعا سب کا یہی تھا کہ اس نے یہ انفارمیشن پاس کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا حرکت ہے جو آپ نے کی. صحابہ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وہ ستاروں کے مانند ہے، انہیں برا بھلا نہ کہو، چونکہ صحابہ ایسے وقت میں ایمان لے کر آئے جب کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، اور جنگ بدر میں ایسے صحابہ شریک ہوئے جو بالکل پکے سچے یقین رکھنے والے تھے، تو ویسے صحابی تھے یہ. تو آپ نے بلا کر ان سے پوچھا کیا حرکت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، جلدی فیصلہ نہ کریں. بھائی سنیں بھائی تم نے ایسا کیا، فوراً یہ کر ایسا جلدی نہ کریں، جلدی نہ فرمائیں. میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر اور مرتد ہو گیا، اس بنا پر نہیں کیا میں کافر ہو گیا یا اسلام سے پھر گیا، اس بنا پر نہیں، اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا. یہ بات نہیں ہے کہ میں کفر پسند کرنے لگا. اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکہ میں مقیم ہیں. اقربا یعنی میرے رشتہ دار مکے میں رہتے ہیں، وہ لوگ وہاں پر یہ ہیں، اگر وہاں پر مقیم ہے. میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا، مائیگرنٹ ہوں، جیسا مائیگرنٹ ویسا ہوں. مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکے میں ہے ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا. وہاں پہ اس ٹائم پہ کیا تھا، قبیلے والے ایک دوسرے قبیلے والوں سے ہوتے تو قبیلے والے اپنے لوگوں کو بچا لیتے تھے. یہ چونکہ قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، باہر کے تھے، اس لیے ان کو خدشہ ہوا کہ میرے اہل و عیال جو ہے تو ان کے وہاں پہ موجود ہیں، تو کسی سردار کو بتانے سے ان کے کسی قبیلے کے سردار کو تو قبیلہ ان کو اقربا کو، ان کے رشتہ دار کو بچا لے گا، مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جس سے کوئی بچانے والا ہو. اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں. یہ تھا ان کا مدعا، یہ غرض کے لیے انہوں نے یہ خط جو ہے یہ کی. حضرت حاطب کے بیٹے عبد الرحمن کی روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت حاطب کے بچے اور بھائی مکے میں تھے، اور خود حضرت حاطب کی ایک روایت سے معلوم ہوتا کہ ان کی ماں بھی وہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا قد صدقکم، یعنی کہ انہوں نے سچ بات کہی. دیکھو کتنا بیوٹیفل فیصلہ کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کیسے محفل رہی ہوگی، کیسے لوگ بیٹھے ہوں گے، کیسے سوال جواب کیا ہوگا، کیسے پھر آپ نے جو ہے فیصلہ یہ سننے کے بعد، یعنی آپ جو ہے حریف کو موقع دیتے تھے، اس کی بات سنتے تھے، بغیر سنے ہوئے فیصلہ صادر نہیں کرتے تھے. تو پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حاطب تم نے سچی بات کہی، تم نے سچ بات کہی. یعنی ان کے اس فعل کا اصل محرک یہی تھا، نہ انہوں نے سونے چاندی کے لیے یہ بات یہ غداری کی تھی، نہ کسی اور غرض کے لیے، بلکہ اصل محرک جو تھا وہ یہی تھا کہ اپنے خاندان کو بچانا چاہتے تھے. اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا، کفر کی حمایت کا جذبہ نہیں تھا، اور نہ یہ مرتد ہوئے تھے. اس وقت مرتد کی سزا کیا تھی؟ قتل تھا. اس وقت مرتد کی نہ مرتد ہوئے، نہ کفر کی حمایت کی، اور نہ مال دولت کے لیے، کیونکہ وہ کچھ نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ اس وقت نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں. یہ کتنا جذباتی تھے، کتنا غصے والے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ سن رہے ہیں،
اور بات سچی بھی کہہ لے، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے، یہ ہے وجہ، خیانت کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم چاہے کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کیا۔ جو بدری صحابی جو ہیں ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے، اب سابقون میں آتے ہیں وہ لوگ۔ اور جو ہے بعد میں ایک واقعہ آیا نا کہ مدینہ میں جب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یہ جو مہاجرین، یہ جو پہلے آپ کے ساتھ لوگ تھے، آپ ان کو اپنے قریب رکھتے ہیں، قریب بٹھاتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا پر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی اور نہیں ساتھ نہیں دیا، مشکل ترین حالات میں انہوں نے میرا ساتھ دیا، تو ان کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہے۔ اور جنگ بدر پہلی جنگ 313 ہی لوگ تھے، کم وسائل، کم ہتھیار، کم اونٹ گھوڑے،